بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 206 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 40 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیت کو ذکر کریں گے، مفسر کریم کے کلام کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او کظلمات فی بحر اللجیہ یغشاہ موج من فوقہ سحاب۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہدایت کی روشنی اور نور علی نور کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں بے ہدایتی کی ظلمت اور بعدها فوق بعد کے تہ در تہ اور موج من فوقہ موج گٹا گوپ اندھیرے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام اس آیت مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ بعثت نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں دو بھائی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ ہوا کرتے تھے۔ یہ دونوں سچے دین کی تلاش میں تھے، اون کے کپڑے پہنتے تھے اور دن رات دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہم کو سچا دین عطا فرما۔ کبھی یہودی راہبوں کے پاس جاتے، کبھی عیسائی پادریوں کے پاس جاتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، ان کا دین ہی دین برحق ہوگا، وہ صاحب معجزات کثیرہ ہوں گے، یعنی چاند کو توڑیں گے، سورج کو موڑ دیں گے، بارش برسائیں گے، تم ان پر ایمان لے آنا۔ اس وقت تو یہ بڑے خوش ہوئے، لیکن جب تبلیغ اسلام شروع ہوئی تو منکر ہو گئے۔ ان کے متعلق پچھلی آیت اور یہ والی آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ سچے دین کے پیاسے تھے، مگر ان کو سراب ہی ملا، کیونکہ سراب ہی کی طرف دوڑے، سچے دین کی طرف یہ آئے ہی نہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول آیت کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے کافرین کی حالت بدبختی کو رب تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے دوسری مثال دے رہے ہیں کہ کفار کے اعمال سیئہ کی دوسری مثال ایسے ہے جیسا کہ گہرے سمندر کی تاریکی جس کو ایک بڑی موج نے ڈانپ لیا ہو اور اس موج کے اوپر ایک اور موج ہو اور دوسری موج کے اوپر بادل ہوں۔ یہ تاریکیاں تہ بتہ بہت سی تاریکیاں ہیں، گویا دریا کی تاریکی بھی ہے اور موج اول کی تاریکی بھی ہے، پھر موج ثانی کی تاریکی بھی ہے اور پھر بادل کی تاریکی ہے۔ اذا اخرج الناظر یدہ فی ہذہ الظلمات، اگر اس تاریکی میں دیکھنے والا اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو نہیں دیکھ سکے گا، یعنی اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کو اللہ ہی نہ نور دے تو اس کو کوئی نور نہیں ہے، یعنی جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے
کافرین کے اعمال سیئہ کی دوسری مثال کو ذکر کر رہے ہیں۔ سنو کہ کافروں کے اعمال کی حالت سراب ہے اور کفار کی اپنی حالت حسرت و یاس ہے۔ اعمال فریب ہی فریب ہیں، حیات ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ان ظلمتوں اندھیروں کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کوئی گہرے سمندر کی تہہ میں گر جائے برسات کی اندھیری رات میں تو اس پر اوپر نیچے 5 اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ پہلا اندھیرا سمندر کی گہری تہہ کا، دوسرا پانی کی ایک موج کا، تیسرا طوفانی ہوا سے موج پر موج کا، اور چوتھا رات کا اندھیرا، اور پھر 5واں اندھیرا ان گہرے سیاہ بادلوں کا جنہوں نے ستاروں کی چمک کو بھی بند کر دیا۔ ایسے سخت اندھیرے پر اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا، جب وہ گہرائیوں میں پڑا ہوا سکڑایا انسان خود اپنے ہی ہاتھ کو بغل سے نکال کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے قریب لائے، ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکے گا، بلکہ دیکھنے کے قریب بھی نہیں ہو سکے گا، امکان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہاتھ جیسی قریبی چیز بھی نہیں دیکھی جا سکے تو کسی دوسری چیز کا دیکھنا تو کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اور کیسی عجیب گھبراہٹ کہ ایسے سخت اندھیرے میں خود سمندری جانور گھبراتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کفار پر بھی دنیا میں یہ 5 اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ پہلا کفر کے گہرے سمندر کا، دوسرا اندھے عقیدوں کی ابھرتی موجوں کا، تیسرا کفر و بت پرستی کی بدعمالی والی بپھری موجوں کا، اور چوتھا اندھیرا حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق النفس کی پامالی والے ظلم کی کاری رات کا، اور 5واں اندھیرا حماقت، جہالت، دلالت کے ان گہرے گاڑے سیاہ بادلوں کا جنہوں نے کفار کے عقل و دل سے ہدایت و سعادت کے وہ تمام چمکتے ستارے چھپا دیے ہیں جو توفیق کے آسمانوں پر جگمگا رہے ہیں۔ اور کفار کی یہ وہ ازلی بدقسمتی ہے جس کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، وہ بدقسمت انسان جس کی خرمستیوں ظلم تراشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا نور، سعادت کی روشنی، توفیق کی چمک بنائی ہی نہیں، تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہے۔ نہ وہ خود اپنے علم و فن سے نور لے سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا اس کو نور دے سکتا ہے، کیونکہ عطیہ نور کسب و کمائی سے نہیں، عطائے الہی سے ملا کرتا ہے۔ حدیث مقدسہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کو ظلمات میں پیدا فرمایا، پھر ان پر نور کی بارش برسائی، تو جس پر چھینٹا پڑ گیا وہ دنیا میں مومن بن گیا، اور جو محروم رہا وہ کافر بن گیا۔ اس کی برکت سے مومن نور علی نور اور کافر ظلمات بعضها فوق بعض ہو گیا۔ مومن کا ہر کام کلام مقام نور، اور کافر کا ہر کام مقام اور کلام ظلمات بن گیا۔ کفار کے دلوں پر ظلمت اعتقاد، کانوں پر ظلمت کلام، اور آنکھوں پر ظلمت اعمال، زبان پر ظلمت بیان، جسم پر ظلمت طغیان ہے۔ کافر اپنی جہالت و حماقت کو بے علمی بے عقلی نہیں سمجھتا، بلکہ خود کو سب سے زیادہ علم اور عقل والا سمجھتا ہے۔ ان آیات میں کفار کے اعمال کی 9 تمثیلیں اور کفار کے احوال کی 16 تمثیلیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ اعمال کفار کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، سراب سے مراد اچھے کام اور برے عقیدے ہیں، کیعا سے مراد حیات دنیاوی کا صحرائے زمانہ ہے، اعمالہم سے مراد کفار کے ہمدردانہ رفاہی کام خیراتی منصوبے ہیں، یحسبو کا اشارہ ہے کہ کفار اپنے دین و عمل اور عقیدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، زماء سے مراد کفار کی بوقت موت گھبراہٹ، پریشانی اور مایوسی ہے، جاءہو سے مراد
موت اور قبر تک آنا ہے، شیئن سے مراد اچھے کاموں کا برباد ہونا ہے، واجعت اللہ سے اللہ تعالیٰ کا کفار کے لیے فیصلہ عذاب ہے، عندہ سے مراد عذاب ہے جو قبر میں شروع ہوگا، فوفاہ سے مراد حساب آخرت ہے۔ تمثیلات احوال جو بیان کی گئی ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ ظلمات کفریہ عقیدے ہیں، بحر یہ شیطانی خواہشات ہیں، لجی یہ کثرت عیاشی فحاشی کی بدمستی ہے، یغشاہ دل پر کفر کی مہر عقل پر گمراہی کے پردے ہیں، موجن جہالت و حماقت ہے، من فوقی ہی موجن قلب و قالب پر شیطان کا قبضہ ہے، دین اسلام سے شک کرنا ہے، من فوق ہی کفار کی فطور عقل ہے، صحاب نفس امارہ کی گمراہ کن چاہتوں کا دھواں ہے، ظلمات بعدھا کفریہ شدت ضد اور غرور ہے، فوق بعد ہر قسم کے کفر کے ساتھ دین حق کے خلاف سازشیں بھی ہیں، اخراجہ سے مراد نہ معجزات پر تیقن ہے، نہ کبھی قرآن پر تفکر، نہ کسی کے بتانے سمجھانے پر تدبر ہے، اور یادہ سے مراد عتبہ بن ربیعہ جیسے کفار کو ان کے مومن دوستوں کا سمجھانا ہے، لم یقد یراہا اتنی سخت کفریہ ظلمات کے کوئی سچائی نہ دیکھ سکے، حالانکہ وہ سچا دستگیر مثل ہاتھ قریب ہی ہے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا یعنی کفار کی بدقسمتی ہے، فما لہ من نور بدقسمت کے لیے کوئی بھی کہیں بھی ہدایت کی روشنی نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں، او کے حوالے سے 4 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا او عاطفہ تخییری ہے، بعض نے کہا یہ عاطف نوعی ہے، بعض نے کہا یہ عاطف تقسیمی ہے، اور بعض نے کہا او یہ حمزہ سؤالیہ اور واو عاطفہ ہے، یعنی سراب کی تمثیل اخروی اور ظلمات کی تمثیل دنیاوی ہے۔ ظلمات کے معنی میں 2 قول ہیں، بعض نے کہا برے اعمال، بعض نے کہا برے عقیدے، دونوں قول درست ہیں۔ باہر کے معنی میں 2 قول ہیں، بعض نے کہا باہر سے مراد کفار کا قلب و سینہ ہے، اور بعض نے کہا کفار کی کثیر خواہشیں تمنائیں ہیں۔ لجی کی قراءت میں 2 قول ہیں، اکثر کی قراءت میں لام کے پیش کے ساتھ ہے، بعض کی قراءت میں لام کے زیر کے ساتھ ہے۔ دونوں جگہ موج کی مراد میں 2 قول ہیں، بعض نے کہا موج اول سے مراد کفار کی گمراہی اور موج دوم سے مراد کفار کی ٹیڑھی عقل اور فکر ہے، کفار ان میں غرق ہیں، اور بعض نے کہا موج اول کفار کی قلبی غفلت اور موج دوم اسلام کے خلاف شک و سازش ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، بعض نے کہا جس کو دنیا میں ہدایت و توفیق نہ ملی تو اس کو آخرت میں بھی کامیابی اور قبولیت نہیں ملے گی، اور بعض نے کہا جس کو دنیا میں اسلام اور شمع رسالت کی روشنی نہ ملی تو اس کو قبر و حشر میں بھی روشنی نہیں ملے گی اور جنت کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔